السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل منظور's وائس. سوال: حدیث میں دریائے فرات کا ذکر کیا گیا ہے. فرات کس زبان کے قدیم الفاظ سے نکلا ہے؟ جواب: فرات فارسی زبان کا لفظ ہے. سوال: قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر 2 جگہوں پر ہوا ہے. سوال: بتائیے کہ جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: جہنم کے انگارے حرام کھانے والے انسان کو کھلائے جائیں گے. سوال: جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ جواب: شدید سردی کا. جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہے وہیں پر اس میں موجود ایک سردی بھی ہے جس کی سردی کی شدت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسے زمہریر کہتے ہیں. زمہریر جہنم کا ایسا مقام ہے جہاں جہنمی کا جسم اس کی سخت ٹھنڈک کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہاں تک کہ دوزخیوں کو ہڈیاں تک ٹوٹنے کی آوازیں آئیں گی. حضرت کعب نے فرمایا: زمہریر میں داخل ہونے سے دوزخیوں کے گوشت گر پڑیں گے. جہنم کی سردی اس کی گرمی سے زیادہ سخت ہے، لہذا زمہریر سے پناہ مانگنی چاہیے. سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے لیکن ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب: وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتی ہے. سوال: کیا جنت میں بھی لوگوں کو نیند آئے گی؟ جواب: جنت میں لوگوں کو نیند نہیں آئے گی. سوال: کیا چیز کھانا اور کھلانے والا دونوں لعنتی ہیں؟ جواب: سود کھانا اور کھلانے والا دونوں لعنتی ہیں. سوال: جنت میں کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب: جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی. سوال: حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری کس نے تصنیف کی؟ جواب: امام محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل بخاری مشہور ترین محدث اور حدیث کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری کے مؤلف تھے. اس کتاب کو انہوں نے 16 سال کی مدت میں بڑی محنت سے تدوین کیا اور اس کتاب کو انہوں نے 6 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے جمع کیا ہے. اس طرح اہل سنت میں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے. اس کتاب نے امام بخاری کی زندگی میں ہی بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی. سوال: بتائیے اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ جواب: اسلام میں 3 نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے، عیدی کی 2 نمازیں اور وتر کی نماز. سوال: گھر میں کس جگہ باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: گھر میں باتھ روم میں باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے. سوال: نماز تہجد میں کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: نماز تہجد میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے. سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟
جواب حضرت بی بی آمنہ۔ سوال، کون سے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ جواب ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ منور کس کو کہتے تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ منور قارون کو کہتے تھے۔ سوال، رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کیا حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے؟ جواب بخاری شریف میں ہے، جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لو تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے پر 2 فرشتے اور 3 مرتبہ پڑھنے پر 3 فرشتوں کا مقرر ہونا ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا۔ سوال، کون سا آسمان سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے؟ جواب دوسرا آسمان سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ سوال، دانتوں کے نیچے زبان آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب دانتوں کے نیچے زبان آنا بے احتیاطی کی علامت ہے۔ سوال، قرآن کریم کس ماہ میں نازل ہوا؟ جواب رمضان۔ سوال، خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب خواب میں خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ سوال، گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ جواب کھانا پکاتے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق جب انسان اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، یعنی کہ جب بھی خواتین گھر میں کھانا پکائیں تو کھانا پکاتے ہوئے وہ جو بھی دعا کریں گی تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترم کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کاغذ کس نے ایجاد کیا؟ جواب دنیا میں سب سے پہلے کاغذ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ سوال، صحابہ نے جب پہلی بار حبش ہجرت کی تو وہاں کتنے دن رہے؟ جواب 3 ماہ رہے۔ صحابہ کرام نے 5 نبوی میں 12 مرد اور 4 عورتوں کے ساتھ ملک حبش کی طرف ہجرت کی۔ جب 3 ماہ حبش میں گزر گئے تو ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے یہ حضرات مکہ کو روانہ ہو گئے، مگر یہ خبر غلط تھی۔ سوال، کون سی فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ جواب فتح مکہ کو پرامن انقلاب فتح کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کو اس لیے پرامن انقلاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خون ریزی نہ ہوئی، پوری عرب میں انقلاب آیا اور دلوں میں بھی انقلاب آیا، عالم انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ سوال، فرائض حج ادا کرتے وقت اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟
जवाब बकरा ज़िबा किया जाता है। सवाल सबसे पहले अरब ज़बान बोलने वाले कौन हैं? जवाब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल कलमा तैयब का दूसरा नाम क्या है? जवाब कलमा तैयब का दूसरा नाम कलमा शहादत है। कलमा तैयब वो कलमा जिसकी मेहनत तमाम अंबिया कराम करते थे और लोगों को बताते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कलमा तैयब के मुख्तलिफ अहादीस में बहुत फजीलत बयान की गई हैं। सवाल अब्रहा की शिकस्त का जिक्र किस सूरे में है? जवाब अब्रहा की शिकस्त का जिक्र सूरह अल-फील में है। अब्रहा यमन का बादशाह था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ रोज़ कबल खाना काबा पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौज समेत हमला करने के लिए पेश कदमी की, लेकिन अल्लाह पाक ने अबाबिलों के लश्कर को भेज कर अब्रहा को नेस्त व नाबूद कर दिया। उसका जिक्र सूरह अल-फील में किया गया है। सवाल सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी ने रवायत की हैं? जवाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल कुरान मजीद में किस शहर की कसम खाई गई है? जवाब कुरान मजीद में मक्का मुकरमा शहर की कसम खाई गई है। सवाल वो कौन सी ख़ास इबादत है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देंगे? जवाब वो इबादत रोज़ा है जिसका अजर अल्लाह ताला खुद देंगे। सवाल सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है? जवाब दरियाए नील और दरियाए फरात में। सवाल जन्नत की शराब में क्या ख़ास बात है? जवाब एक नशा नहीं होगा, नंबर दो बदबू नहीं होगी, नंबर तीन खुशबू होगी। सवाल सोने का बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब सोने का बनाया गया सिक्का दीनार कहलाता था।